السلام علیکم۔ میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہماری کار اونچے نیچے راستے پر تیزی سے رواں دواں تھی۔ چاندنی رات تھی، اس لیے ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ میری آنکھیں ارد گرد کے ماحول کا تیزی سے جائزہ لے رہی تھیں۔ یہ راستہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ بہت ویران تھا۔ ہماری ایک سائیڈ پر جنگل تھا، جبکہ دوسری طرف وسیع میدان تھا۔ میرا نام احمد ہے اور میرا دوست قاسم۔ ہم شہر سے گاؤں اپنے ایک کلاس فیلو کی شادی میں آئے تھے اور واپسی پر ہمیں کافی رات ہو گئی تھی۔ جب ہم گاؤں سے باہر نکلے تو ہمارے سامنے دو سڑکیں تھیں۔ ایک تو وہی سڑک تھی جس سے ہم گاؤں تک آئے تھے، جبکہ دوسرے راستے کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ تو قاسم نے کہا کہ اس دوسرے راستے سے چلو، یہ شارٹ کٹ ہے، ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ میں اس راستے سے واقف ہوں۔ قاسم کے کہنے پر میں نے کار اس راستے پر ڈال دی۔ مجھے کار ڈرائیو کرتے ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چلا تھا۔ نہ تو کوئی موڑ آیا اور نہ ہی کوئی بورڈ تھا جو شہر یا کسی اور علاقے کی نشاندہی کرتا۔ قاسم میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا اور اس کی سائیڈ پر جنگل تھا کہ یکایک قاسم زور سے چلایا، احمد کار روکو، وہ وہاں جھاڑیوں کے پاس کوئی بڑھیا بیٹھی ہے۔ میں نے کار کو بریک لگائی اور ریورس کر کے پیچھے لے گیا تو وہ بڑھیا ہمیں جنگل کے اندر کی طرف جاتی نظر آئی۔ قاسم جلدی سے کار سے نیچے اترا کہ میں اس بڑھیا سے شہر کا راستہ معلوم کرتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا کہ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، میں جانتا ہوں، اور اب اس بڑھیا سے راستہ پوچھنے جا رہا ہے۔ قاسم بڑھیا تک پہنچ گیا اور اس سے کوئی بات کرنے لگا۔ قاسم کی کمر میری طرف تھی اور بڑھیا مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ بڑھیا مڑی اور جنگل میں جانے لگی اور قاسم بھی اس کے پیچھے ہی جنگل میں گھس گیا۔ میں نے قاسم کو بہت آوازیں دی لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور قاسم کی طرف دیکھا تو مجھے وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ جنگل کی طرف سے الو اور جنگلی جانوروں کی خوفناک چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کار کی پچھلی سیٹ سے ٹارچ اٹھائی اور ٹارچ روشن کر کے اس سمت کا جائزہ لینے لگا جدھر قاسم اور وہ بڑھیا غائب ہوئے تھے۔ جب ٹارچ کی لائٹ میں بھی کچھ نظر نہ آیا تو میں نے قاسم کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں جانے کا سوچا اور پھر ڈرتے دل کے ساتھ جنگل میں داخل ہو گیا کہ خود بخود میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور خوف کی لہریں میرے پورے وجود میں دوڑنے لگیں۔ میں ہمت جمع کر کے بھاری قدموں کے ساتھ آگے ہی آگے چلتا رہا اور ساتھ ساتھ میں قاسم کو آوازیں بھی دے رہا تھا۔ میں زیادہ دور نہ گیا تھا کہ مجھے قاسم ایک درخت کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ اس کی پشت میری طرف تھی، اس لیے میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ قاسم کو صحیح سلامت دیکھ کر میرے کچھ حواس بحال ہوئے اور میں تیز تیز قدم بڑھاتا قاسم تک پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ قاسم نے اپنا ماتھا درخت سے جوڑ رکھا ہے اور اس کی آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں اور بالکل سفید نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو قاسم زمین پر گر گیا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں نے قاسم کی نبض چیک کی تو وہ صرف بے ہوش تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہ بڑھیا مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے قاسم کو اٹھا کر اپنی کمر پر لادا اور واپس کار کی طرف چلنے لگا۔ ایک تو قاسم کا وزن، اوپر سے جنگل کا خوف اور اس بڑھیا کا یوں غائب ہونا، میرے تو جسم سے جان نکلی جا رہی تھی کہ اچانک میں پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ میرے ہاتھ اور کوہنی زخمی ہو گئی، لیکن میں نے پھر خود کو سنبھالا اور قاسم کو اٹھا کر گرتا پڑتا کار تک آ گیا۔ میں نے قاسم کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود کار کو موڑ کر واپس اپنے دوست کے گاؤں کی طرف چل پڑا، کیونکہ اس راستے سے شہر جانا مجھے اب بہت خطرناک لگ رہا تھا۔ کیونکہ قاسم بے ہوش تھا، میں گرنے کی وجہ سے زخمی تھا،
اور نہ جانے شہر مزید کتنا دور تھا، اس لیے میں نے واپسی گاؤں جانا ہی بہتر سمجھا۔ مجھ سے اب کار ٹھیک سے چلائی نہیں جا رہی تھی، اس لیے میں نے کار کی رفتار آہستہ کر لی تھی۔ ابھی ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک راستے کے بیچوں بیچ مجھے ایک سفید ہیولا سا نظر آیا۔ میں نے پوری طاقت سے بریک لگائے، میری آنکھیں خوف سے خود بخود بند ہو گئیں، اور پھر جب چند لمحوں بعد میں نے آنکھیں کھولیں تو کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں جو منظر مجھے نظر آیا وہ میرے جسم سے جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میری دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ دل میری کنپٹیوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ ہاتھ پاؤں نے کام کرنا بند کر دیا۔ سڑک پر وہی بڑھیا سفید کپڑوں میں لپٹی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا، دانت لمبے اور نوکیلے تھے اور ہونٹوں سے باہر نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس بڑھیا کے ایک ہاتھ میں ایک بھیڑیے کا کٹا ہوا سر تھا اور دوسرے ہاتھ میں بھیڑیے کا دھڑ تھا، اور وہ بڑھیا کٹے ہوئے بھیڑیے کے سر سے خون چاٹ رہی تھی۔ یہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ میں نے بہت ہمت کر کے اپنا سر جھٹکا اور کار کی سپیڈ کو زور سے دبا دیا۔ کار ایک دھماکے سے اس بڑھیا سے ٹکرائی اور وہ بڑھیا اڑ کر دور جا گری۔ راستہ صاف ہوتے ہی میں نے کار تیزی سے آگے بڑھا دی۔ میں نے شیشے سے پیچھے دیکھا تو چاند کی روشنی میں وہ بڑھیا مجھے سڑک کے بیچ کھڑی نظر آئی، لیکن اس نے میرے پیچھے آنے کی کوشش نہ کی۔ میں بہت حیران تھا۔ میں نے پورے دھیان سے کار چلانی شروع کر دی۔ ابھی 2 ہی منٹ گزرے تھے کہ پیچھے سے کسی نے میری گردن پکڑ لی اور میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ میں نے جب شیشے سے پچھلی طرف دیکھا تو وہ قاسم تھا اور میرا گلا دبا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سفید نظر آ رہی تھی۔ مجھ سے کار نہ سنبھل سکی اور پھر جو آخری احساس میرے ذہن میں آیا وہ میری کار کا ایک درخت سے ٹکرانے کا دھماکہ تھا۔ اس کے بعد میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ میری آنکھ میرے دائیں بازو میں درد ہونے پر کھلی۔ میں نے دیکھا میں ایک ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا تھا اور ایک ڈاکٹر میرے دائیں بازو میں انجیکشن لگا رہا تھا۔ میرے سر پر پٹی بندھی تھی، ایک ہاتھ اور پاؤں پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ میرے ساتھ والے بیڈ پر قاسم بھی پٹیوں میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ معجزاتی طور پر ہم دونوں دوست بچ گئے ہیں، صرف معمولی فریکچر آئے ہیں۔ ہمیں وہاں سے گشت کرتی ہوئی پولیس کی گاڑی نے یہاں ہسپتال پہنچایا ہے اور مجھے پورے 2 دن بعد ہوش آیا ہے۔ میں ان حالات سے زندہ سلامت بچ جانے پر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں آئندہ کبھی بھی شارٹ کٹ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ ایسی ہی مزید خوفناک کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے شب بخیر۔